تو جب انگلینڈ پہنچے تو ہزاروں پریس رپورٹر اکٹھے ہوئے، مائک لگایا، ریڈلی کو ایک کرسی پہ بٹھایا۔ اب سارے پریس والے کیا پوچھتے ہیں کہ جن کی قید میں رہ کے آئی ہے، کتنی بار تیرے ساتھ زیادتی کی، کتنی بار تیرے ساتھ منہ کالا کیا، ان کے بڑے بڑوں نے کتنے ساتھ تیرے ساتھ منہ کالا کیا، کتنی بار ایبورشن کروانا پڑا، کتنے زخم ہیں تیرے جسم کے اوپر۔ جب ریڈلی نے سب کو کہا کہ چپ ہو جاؤ 1 منٹ کے لیے، اب جب سب چپ ہو جائے، ساری دنیا کے کیمرے آن ہیں کہ اب ریڈلی بتائے گی کہ مسلمان کتنے بیکار ہوتے ہیں، اب ریڈلی بتائے گی کہ مسلمان کتنے درندے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت ہے، اس کا نام لکھ لو، اس کا نام ہے ریڈلی ایون۔ کیا نام ہے جی؟ ریڈلی ایون۔ ریکارڈ بھی ہو گیا، سن بھی لینا بعد میں۔ وہ انگلینڈ کی رہنے والی ہے، کابل چلی گئی پریس رپورٹر بن کے آج سے 10 سال پہلے۔ جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلی، کہیں جنگل میں گئی، دوسرے شہر میں، وہاں مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا۔ اب یہ میں قصہ کہانی نہیں تمہیں سنا رہا، یہ کوئی آپ کو نفسیاتی حکایت نہیں سنا رہا ہوں، ابھی زندہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ریڈلی جیسے ہی باہر پہنچی، اسے پکڑ لیا۔ انہوں نے پوچھا ویزا ہے؟ تو کہنے لگی تمہارا ملک تو اجڑا ہوا ہے، ایمبیسی نہیں ہے، ویزا کس نے دینا ہے؟ کہتا نہیں، تم نے غلطی کی، تم ہمیں پوچھ کے آتی۔ تو اس کو پکڑ کے قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے اس کو 1 سال کی سزا دی۔ کس کو؟ ریڈلی کو۔ کتنے سال کی سزا؟ 1 سال کی سزا۔ 1 سال وہ وہاں جیل میں رہی۔ 1 سال بعد جب وہ جیل سے رہا ہوئی تو انہوں نے انگلینڈ والوں کو ٹیلی گرام ای میل بھیجی کہ اپنی قیدی لے جاؤ۔ انگلینڈ کے افسران جب اس قیدی کو لینے آئے، جب لے کے واپس انگلینڈ پہنچے، آپ پڑھ لیجئے گا نیٹ کے اوپر، اس کی کتاب ہے دا ڈاٹر آف پیراڈائز۔ اس نے کتاب لکھی ہے ایک بہت بڑی، ریڈلی نے جنت کی بیٹی کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ تو جب انگلینڈ پہنچے تو ہزاروں پریس رپورٹر اکٹھے ہوئے، مائک لگایا، ریڈلی کو ایک کرسی پہ بٹھایا۔ اب سارے پریس والے کیا پوچھتے ہیں کہ جن کی قید میں رہ کے آئی ہے، کتنی بار تیرے ساتھ زیادتی کی، کتنی بار تیرے ساتھ منہ کالا کیا، ان کے بڑے بڑوں نے کتنے ساتھ تیرے ساتھ منہ کالا کیا، کتنی بار ایبورشن کروانا پڑا، کتنے زخم ہیں تیرے جسم کے اوپر۔ جب ریڈلی نے سب کو کہا کہ چپ ہو جاؤ 1 منٹ کے لیے، اب جب سب چپ ہو جائے، ساری دنیا کے کیمرے آن ہیں کہ اب ریڈلی بتائے گی کہ مسلمان کتنے بیکار ہوتے ہیں، اب ریڈلی بتائے گی کہ مسلمان کتنے درندے ہوتے ہیں۔ ریڈلی نے مائک پکڑا، اس نے پکڑ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو سب سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہنے لگی جن کی قید میں میں رہ کے آئی ہوں نا بھائی، میں تو ان کو دیکھ کے وہی مسلمان ہو گئی۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اسلام! اسلام! پنجاب کے شاہی امام! شیر پنجاب! شیر پنجاب! ابھی وہ آئی تھی پیچھے یہاں انڈیا بھی، دلی میں، حیدرآباد میں ان کی تقریریں تھیں، آج کل فلسطین کے لیے کام کر رہی۔ اب جب میں نے یہ قصہ پڑھا ہے آج سے 10 سال پہلے سے، ان کی کتاب پڑھی، میرا میٹر بھی پٹھا گھوم گیا۔ وہ کہتے ہیں نا پی کے فلم آئی تھی نا ایک، تو مجھے ایک لڑکا کہنے لگا کہ پی کے فلم کہتا ہے، اس میں کہتا ہے رانگ نمبر۔ میں نے کہا رانگ نمبر تو ہمارا ملا ہوا ہے بھائی، تم اوروں کی بات کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ ہمارا ملا ہوا ہے رانگ نمبر۔ کہتا ہمارا ملا ہے رانگ نمبر۔ کہتا وہ کیسے؟ میں کہا میں تو اس دن سے یہ سوچتا ہوں جن کی ساری دنیا برائی کرتی تھی، ہم بھی رام لیلا میدان میں پجامہ اونچا کر کے کرتے تھے جا کے۔ ان کا قیدی مسلمان ہوتا ہے، جن کی دنیا برائی کرتی تھی ان کا قیدی مسلمان ہوتا ہے، اور جن کے تم مرید بنے ہوئے ہو ان کو دیکھ کے تو کبھی ان کے ساتھ چلنے والے ڈرائیور نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں لوچا پھنسا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں خرابی ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ اسلام کہاں ہے؟ قرآن پاک میں آیت ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا۔ اللہ فرماتے بندے دے پوت بن جاؤ جننے ہے گے ہوں۔ اللہ فرماتے کن کو؟ مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو نہیں۔ فرماتے بندے بن جاؤ، اگر نہیں بنو گے تو عذاب دوں گا، اور یہ جو دین ہے نا تم نہیں چلاؤ گے تو میں تمہاری جگہ کسی اور قوم کو تبدیل کر دوں گا۔ تو میں وہی سوچا کرتا ہوں اکثر کہ ہم اس اسلام کو کیوں نہیں تلاش رہے میرے بھائی جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا۔
तलाशेंगे कि नहीं तलाशेंगे इनको इंशाअल्लाह। हमारी मस्जिदें तो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। हमारे इमाम तो कम से कम इतनी तनख्वाह पाते हो कि वो रोज एक नई किताब लाएं, उसमें से रसूलुल्लाह के वाकयात पढ़ें, हमें सुनाएं। एक बात याद रखना, कोई फतवा तुम्हें इस्लाम पर कारबंद नहीं कर सकता। कोई मसला आपको इस्लाम पर पाबंद नहीं कर सकता। दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है आज की तारीख में जो आपको इस्लाम के साथ जोड़ दे। इस्लाम के साथ अगर जुड़ना है तो काली कमली वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से इश्क करना होगा, जुनून की हद तक करना होगा, अपने महबूब की हर अदा को देखना होगा, अपने महबूब के हर काम को देखना होगा। अगर आप सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस्लाम पता नहीं लगेगा। आप किसी मदरसे से फतवा तो ला सकते हैं, उम्मे हानी का किस्सा नहीं ला सकते। आप किसी मदरसे से जाके मसला तो पूछ सकते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बहन का वाकया नहीं सुन सकते जो मक्के की फतेह की रात जिसके घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हैं। आप जाके फर्ज तो पूछ सकते हैं। आप अबुआ के मुकाम पर रसूलुल्लाह ने 63 साल की उम्र में अपनी माँ की कब्र के साथ जो रात गुजारी है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये तब पता लगेगा जब आप कुरान पाक के साथ, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ेंगे। जितना फिर अल्लाह के नबी को पढ़ते जाएंगे इश्क बढ़ता जाएगा। और फिर जब इश्क इस मुकाम पर पहुंच गया, अल्लामा इकबाल ने देखा कि इश्क उस मुकाम पे पहुंच गया कि बिलाल रसूलुल्लाह से 2 कदम आगे जन्नत में जा रहे हैं। इश्क उस मुकाम पर पहुंच गया कि जन्नत का दरवाजा खुला, रसूलुल्लाह ने बिलाल को देखा, मुस्कुराए मजलिस में, ओ मैं बिलाल तो जन्नत में मुझसे भी 2 कदम आगे जाएंगे। सहाबा ने बड़ी हैरानी से देखा, बिलाल भी बड़े हैरान हुए। फरमाया हाँ, जिस ऊंट पर मैं सवार रहूंगा उसकी मुहार तूने पकड़ी होगी, तू तो मुझसे भी 2 कदम आगे चलेगा। तो फिर जब इश्क इस मुकाम पर पहुंचा तो फिर कहा उन्होंने, क्या कहा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कौन कहता है ये बात? अल्लाह फरमाते हैं। कौन कहता है जी? अल्लाह फरमाते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह ने कहा है बंदों को, अल्लाह ने इनको कहा ईमान वालों को, कहते हैं अगर मेरे नबी से वफा करोगे, मेरे नबी से इश्क करोगे, मेरे नबी से वफादारी करोगे, मेरे नबी से प्यार करोगे, मेरे नबी के तरीके पे चलोगे, फिर अल्लाह ताला ने फैसला ही सुना दिया। फरमाते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह फरमाते हैं जिस कलम से लोगों की तकदीरें लिखी जाती हैं ना, अगर तू रसूलुल्लाह से इश्क करेगा ना, वो कलम तेरे हाथ में पकड़ाएंगे और फिर तू अपनी तकदीर खुद लिखेगा। जितना आगे बढ़ना है चलता चला जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।